سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ ہی تھی نا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 تھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ جو ہے وہ حق ہے مفلسوں کا، محتاجوں کا، زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل پر جانا منظور ہے، یعنی جن کی دل جوئی منظور ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو تاوان بھرے اور اللہ کے رستے میں اور راہ کے مسافر کو ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کی تفسیر چل رہی تھی۔ تیسرا لفظ اس کے بعد للفقراء سے شروع ہوا۔ صدقات یعنی زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے، للفقراء والمساکین۔ اس کے شروع میں کسی نے مجھے کہا، ہم آپ کی تفسیر بہت شوق سے سنتے ہیں، لیکن آپ اپنے تھوک سے جو ورق پلٹتے ہیں وہ نامناسب ہے۔ میں نے کہا آئندہ اس کا خیال کروں گا۔ اب ورق پلٹنا تھا مجھے، اور ان میں سے کسی سے کہا میں نے کہ بھائی دیکھو، ورق جب پلٹوں تو وہ چھوٹی سی ڈبیا آتی ہے آفسوں میں نوٹ گننے والوں کے یہاں، اس میں ایسا انگلیں ڈباتے ہیں اور ورق پلٹتے ہیں۔ تو ان کو تعجب ہوا، آپ نے ہماری اصلاح قبول کر لی؟ میں نے کہا انسان ہے تو قبول کریں گے، غلطی تو ہوتی رہتی ہے نا۔ تو اب ان 8 مصارف کی تفصیل سنیے جو اس کے بعد مذکور ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ یہ کس کا حق ہے۔ پہلا ہے فقراء، دوسرا ہے مساکین۔ فقیر اور مسکین کی تعریف میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ فرق ہے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اصل معنی میں اختلاف ہے، لیکن مجموعی معنی دونوں کا ایک ہے۔ فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین جس کے پاس نصاب سے کم ہو، کچھ تو ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے۔ تو فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین جس کے پاس نصاب سے کم ہو، لیکن زکوٰۃ کے حکم میں دونوں برابر ہے، اختلاف نہیں۔ حاصل کیا ہے پھر دونوں کا؟ فقیر مسکین کس کو کہیں گے؟ جس شخص کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر مسکین جس کے پاس ضروری بستر، پلنگ اور فرنیچر اور مکان اپنا رہنے کے لیے، اور اسی طرح ضرورت کی بائک یا ضرورت کی کار، یہ تو ہو لیکن اس سے زائد مال نہ ہو، اتنا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، یہ فقیر بھی ہے مسکین بھی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ ہے خلاصہ۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے۔ اب وہ ضروریات کی چیزیں کیا ہے؟ رہنے کا مکان، استعمالی برتن، کپڑے، فرنیچر وغیرہ سب داخل ہیں۔ سونا چاندی اتنا نہ ہو، یا نقد روپیہ اتنا نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ 52.5 تولہ چاندی، آج کل چاندی 700 تولہ ہے، 700 روپیہ تولہ ہے انداز، تو آپ دیکھ لو 52 تولہ کے کتنے ہوتے ہیں۔ اتنا روپیہ نہ ہو، یا تھوڑی چاندی تھوڑا روپیہ ملا کر اتنا نہ ہو، یا تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ملا کر اتنا نہ ہو۔ اب تھوڑا سونا بھی ہو تو اس پہ تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو ضروریات اصلیہ سے زائد اس کے پاس اتنا مال نہ ہو، وہ فقیر و مسکین کہلائے گا۔ تو زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں مسکینوں کا حق ہے۔
تو قدر مشترک یہ ہے کہ جس کو مال زکوٰۃ دیا جائے وہ مسلمان ہو اور حاجات اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال کا مالک نہ ہو۔ اب یہ جو عام ہے، ایک ہے زکوٰۃ، صدقہ بول کر یہاں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض مراد، لیکن نفلی صدقہ غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان کلیہا، تصدقوا صدقہ کرو تمام مذہب والوں پر۔ لیکن صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں حضور نے حضرت معاذ کو یمن بھیجنے کے وقت فرمایا تھا مال زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے مالداروں سے لیا جائے اور انہی کے فقیروں پر صرف کیا جائے، مال زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری شرط کیا ہے کہ مالک نصاب نہ ہو، مسلم ہو اور مالک نصاب نہ ہو۔ اب تیسرا مصرف ہے انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ ہیں فقیروں مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، یہ دوسرا مصرف ہے، یہ تیسرا مصرف ہے سمجھو، العاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کر کے لانے والے، اس کا پورا سسٹم چلانے والے ہیں بیت المال میں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ ہی میں سے پیسے دیے جائیں گے، ان کا خرچ دیا جائے گا۔ وہ لوگ مراد ہے جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوٰۃ، عشر وغیرہ وصول کرتے ہوں، بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہو۔ یہ لوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ وصول کرنے کا ذمہ براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سپرد کیا تھا کہ آپ کریں، جس کا ذکر اسی صورت میں آگے آنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، لے لیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ، یعنی وصول کریں آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ۔ اس آیت کی روح سے مسلمانوں کے امیر پر ایک فرض عائد ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ و صدقات وصول کرے، اور ظاہر ہے کہ امیر خود تو اس کام کو پورے ملک میں جا کر نہیں کر سکتا، اس کے لیے ٹیم بنانی پڑے گی مددگاروں کی، وہی ٹیم کا نام والعاملین علیہا ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والی ٹیم کو بھی خرچ ان کا اسی میں سے دیا جائے گا، زکوٰۃ کی رقم سے۔ حضور نے ایسے عاملین تیار کیے، طے کیے، ان کو ہدایات دی۔ اب ان عاملین میں، زکوٰۃ وصول کر کے لانے والوں میں، اس کا سسٹم پورا چلانے والوں میں مالدار صحابہ بھی تھے، ان کو بھی دیا جائے گا، سمجھے؟ مالدار صحابہ تھے، ان کو بھی دیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے صدقہ کسی غنی یعنی مالدار کے لیے حلال نہیں، وہاں یہ حدیث ہے، اور یہاں مالدار کو بھی دیا جائے گا۔ 5 شخصوں کے لیے خالی صدقہ زکوٰۃ حلال ہے۔ ایک وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا ہے، وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں اگرچہ گھر میں مالدار ہو۔ دوسرے عامل صدقہ جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو۔ تیسرے وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ حالت میں مال سے زیادہ مقروض ہے، 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ قرضہ ہے اس پر۔ چوتھے وہ شخص جو صدقے کا مال کسی غریب مسکین سے پیسے دے کر خرید لے۔ 5ویں وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقے کا حاصل شدہ مال بطور ہدیہ تحفہ پیش کر دیا ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ عاملین صدقہ کو اس میں سے کتنی رقم دی جائے، تو اب یہ جو میں نے کہا اس کا کیا جواب ہے کہ مالدار بھی اگر زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ میں سے خرچ دیا جائے گا۔ اس کا جواب آگے آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے اعتبار سے ان کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کی جو محنت لگ رہی زکوٰۃ وصولی پر، یہ ایک جاب ہے، اس جاب کا پیسہ، اس جاب کا محنتانہ ان کو دیا جائے گا۔ اب محنت کرنے والا غریب ہے تو بھی اس کو پگار ملے گی، اور محنت کرنے والا مالدار ہے تو بھی اس کو پگار ملے گی۔
ارے سمجھے گی نہیں؟ اب ایک مسئلہ رہا کہ عاملین صدقہ کو اس میں سے کتنی رقم دی جائے. 10 لاکھ روپیہ ایک بستی میں زکوٰۃ وصول کر کے لائی جاتی ہے، اندازاً 10-11 لاکھ روپیہ جمع ہوتا ہے، اور 10 لوگ اس کے اندر ہیں جو کام کرتے ہیں، یہ ایک کمپنی ہے. تو کتنا دیا جائے کہ ان کی محنت و عمل کی حیثیت کے مطابق ان کو اس میں سے پیسے دیے جائیں گے، محنت اور عمل کی حیثیت کے مطابق. کسی کو 10 ہزار روپیہ پگار ہوگی ماہانہ، اور جو سب سے بڑا کمانڈر ان چیف ہوگا، ذمہ دار ہوگا، مینیجر ہوگا پورا، تو اس کو 40,000 دے دو، 50,000 دے دو، حیثیت سے ہو گیا. البتہ یہ ضروری ہوگا کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں. یہ ہے اصول. 10 لاکھ روپیہ وصول کر کے آپ سال بھر میں لاتے ہیں، اتنی پگار دے رہے ہیں کہ 6 لاکھ روپیہ اس میں سے خالی ان کے خرچے مینٹیننس اور پگاروں میں جا رہی، 4 لاکھ روپیہ امت کے لیے بچ رہا ہے. یہ ناجائز ہوگا. پھر کتنا کہ 4.25 لاکھ تک دے سکتے ہیں، 4,90,000 تک دے سکتے ہیں. 5,10,000 روپیہ بچنا چاہیے، آدھے سے کم دے سکتے ہیں. محنت مزدوری کرنے والے زکوٰۃ کے جو عاملین ہیں ان کو آدھے سے زیادہ نہیں دے سکتے. یہ ایک اصول پکا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ان کو کس حیثیت سے دی جاتی ہے زکوٰۃ کی رقم؟ محنتانے کے طور پر. کیسے؟ مستحقین ہیں اس اعتبار سے نہیں. تو یہ جو سوال تھا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم معاوضہ خدمت میں کیسے دیا گیا، دوسرے کہ مالدار کے لیے یہ مال زکوٰۃ حلال کیسے ہوا، ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ عاملین صدقہ کی اصلی حیثیت کو سمجھ لیا جائے. وہ یہ ہے کہ یہ فقراء کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں. کس کے وکیل ہیں یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے لا رہے ہیں مالداروں سے زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں بیت المال میں، لیکن یہ وکیل کس کے ہیں؟ کس کی طرف سے جا رہے ہیں؟ فقیروں اور مسکینوں کی طرف سے. کس کی طرف سے جا رہے ہیں؟ فقیروں اور مسکینوں کی طرف سے جا کر وصول کر رہے ہیں. اور یہ سب جانتے ہیں کہ وکیل کا قبضہ اصل موکل کے قبضے کا حکم رکھتا ہے. میں فلانے کی طرف سے 50,000 روپیہ وصول کرنے آیا ہوں آپ سے، تو اس نے لیا، اس کا مطلب اصلی نے لیا. انہوں نے وصول کیا، اس کا مطلب ہے غریبوں نے، فقیروں نے وصول کیا مالداروں سے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص اپنا قرض وصول کرنے کے لیے کسی کو وکیل مختار بنا دے، قرضدار یہ قرض وکیل کو سپرد کر دے، تو وکیل کا قبضہ ہوتے ہی قرضدار بری ہو جاتا ہے. تو جب رقم زکوٰۃ عاملین صدقہ نے فقراء کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وصول کر لی تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. وہ مالداروں کی زکوٰۃ کیوں ادا ہوئی؟ انہوں نے یہ عاملین کو دیا. عاملین نے کس کی طرف سے وکیل بن کے لیا؟ فقیروں کی طرف سے. فقیر کو پہنچ گیا. جب فقیر کو پہنچ جائے گا مال تو کیا ہو جائے گا؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب یہ پوری رقم ان فقراء کی ملک ہے جن کی طرف سے بطور وکیل انہوں نے وصول کی ہے. اب جو رقم بطور حق المحنت کے ان وکیلوں کو دی جاتی ہے وہ مالداروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقراء کی طرف سے ہوتی ہے. کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ وکیل فقراء کے. تو مال کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ فقیروں کی طرف سے. کس کو؟ عاملین کو. اور فقراء کو اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے. مالک ہے وہ، خود کھائیں، اپنے محنت کرنے والے وکیلوں کو دے دے، سب اختیار. ان کو یہ بھی حق ہے کہ جب اپنا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں تو اپنی رقم سے ان کے معاوضے کی خدمت کریں. اس اعتبار سے عاملین علیہا کارندے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم جائز ہوئی. وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں لے رہے ہیں، فقیروں کی ملک سے ان کی مالکانہ رقم لے رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو مجازی طور پر انما الصدقات للفقراء کہہ دیا گیا. اب سوال یہ رہ جاتا ہے
کہ فقراء نے تو ان کو وکیل مختار بنایا نہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ابھی فقیر بیچارے کون ہیں، کون آئے گا، کون زکوٰۃ کے بیت المال میں سے لے گا، کچھ بھی نہیں معلوم. یہ ان کے وکیل کیسے بن گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو امیر کہا جاتا ہے، وہ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے پورے ملک کے فقراء غرباء کا وکیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسلامی حکمراں وکیل ہوتا ہے کس کا؟ ہاں، فقیروں کا، مسکینوں کا، کیونکہ ان سب کی ضروریات کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے. امیر مملکت جس کو صدقات کی وصولیابی پر عامل بنا دے، وہ سب ان کے نائب کی حیثیت سے فقراء کے وکیل بنتے ہیں. اصل کون وکیل ہوتا ہے فقیروں کا؟ بادشاہ، مسلمان بادشاہ. پھر وہ پوری ٹیم جو بناتا ہے وصولی زکوٰۃ کی، وہ نائب وکیل کیا بنتے ہیں؟ اب کسی فقیر کو بولنے کی ضرورت نہیں میں نے وکیل بنایا نہیں بنایا. اس سے معلوم ہو گیا کہ عاملین صدقہ، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو جو کچھ دیا گیا وہ در حقیقت زکوٰۃ نہیں دی گئی، بلکہ زکوٰۃ جن فقراء کا حق ہے ان کی طرف سے معاوضہ خدمت دیا گیا. کیا دیا گیا؟ خدمت کا معاوضہ دیا گیا. جیسے کوئی غریب فقیر کسی کو اپنے مقدمے کا وکیل بنا دے اور اس کا حق الخدمت زکوٰۃ کے حاصل شدہ مال سے ادا کر دے، تو یہاں نہ تو دینے والا بطور زکوٰۃ کے دے رہا ہے اور نہ لینے والا زکوٰۃ کی حیثیت سے لے رہا ہے، وہ اپنا محنتانہ لے رہا ہے. اور غریب آج مالدار بن گیا ہے 1 لاکھ روپے کا، وہ وکیل صاحب کو 50,000 روپیہ فیس اپنی ملکیت میں سے دے رہا ہے. یہ زکوٰۃ کی رقم نہیں. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ اس تفصیل کے سمجھنے سے یہ سمجھ میں آ گیا. آج کل جو اسلامی مدارس اور انجمنوں کے محتمم یا ان کی طرف سے بھیجے ہوئے سفیر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، مدارس اور انجمنوں کے لیے ان کا وہ حکم نہیں جو عاملین صدقہ کا اس آیت میں ہے، وہ عاملین علیہا میں نہیں آتا. یعنی وہ غریبوں اور فقیروں کے وکیل نہیں ہے. پھر زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی تنخواہ دی جا سکے ایسا نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کو مدارس اور انجمن کی طرف سے جدا گانا تنخواہ دینا ضروری ہے، الگ سے تنخواہ دینا چاہیے. ان کو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ لوگ فقراء کے وکیل نہیں ہیں، فقیروں کے وکیل نہیں ہیں. یہ لوگ فقیروں کے وکیل نہیں ہیں. یہ جو ہمارے مدرسے اور انجمنوں کے سفیر گھومتے ہیں چندہ جمع کرتے ہیں، بلکہ اصحاب زکوٰۃ مالداروں کے وکیل ہے. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے لو 5,000 زکوٰۃ بناؤ پاوتی، لو 10,000 زکوٰۃ بناؤ پاوتی، لو 50,000 زکوٰۃ بناؤ پاوتی، لو 50 روپیہ زکوٰۃ بناؤ پاوتی، یہ جو مالدار دے رہے ہیں ان کے وکیل ہے یہ کہ ہماری طرف سے یہ مال لے جاؤ، ادھر مدرسے میں جمع کرو، انجمنوں میں جمع کرو. وہاں فقیروں کے وکیل ہے وہ، تو اسی رقم میں سے دینا جائز ہے. یہاں یہ مالداروں کے وکیل ہے، تو جو دی ہوئی رقم ہے اس میں سے ان کو تنخواہ دینا جائز نہیں ہے. ان کی طرف سے مال زکوٰۃ کو مصرف پر لگانے کا ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ مال لے جاؤ اور ادھر فلانی انجمن مدرسے میں لگاؤ. اسی لیے ان کے قبضہ ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک یہ حضرات اس کو مصرف پر خرچ نہ کرے. جن کے لیے لے جایا گیا مال جمع کر کے ان پر خرچ کرنا ہے، اور ان کی پگار کہ ان کے لیے الگ سے بندوبست کرو تم ذمہ دار لوگ مدرسے کے، انجمن کے. کچھ سمجھ میں آیا دونوں میں فرق؟ فقراء کا وکیل نہ ہونا اس لیے ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر کسی فقیر نے ان کو اپنا وکیل نہیں بنایا، مولانا صاحب کو. اور امیر المؤمنین کی ولایت عامہ کی بنا پر جو خود بخود وکالت فقراء حاصل ہوتی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں، کیونکہ وہ محتمم صاحب ہے، امیر المؤمنین نہیں ہے، وہ بادشاہ سلامت نہیں ہے، انجمن کے صدر صاحب ہے وہ. سمجھ میں آیا؟ اس لیے بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ ان کو اصحاب زکوٰۃ کا وکیل قرار دیا جائے. تو یہ سفیر جتنے گھومتے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے انجمنوں مدرسوں کی طرف سے، یہ کس کے وکیل ہو گئے؟ زکوٰۃ دینے والے مالدار. تمام مالدار بھی نہیں، جو نہیں دے رہا اس کے کہے کہ وکیل بنے گی. اس لیے ہم خالی لفظ مالدار نہیں بول سکتے، ہاں صاحب نصاب بھی نہیں بول سکتے.
بلکہ دو جملے ملا کر بولنا پڑے گا کہ جو زکوٰۃ ان کو دینے والے مالدار ہیں ان کی طرف سے وکیل ہوئے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ اس مال کو مصرف پر خرچ نہ کر دیں، ان کا قبضہ ایسا ہی ہے جیسا زکوٰۃ کی رقم خود مال والے کے پاس رکھی ہو، اس میں سے خرچ نہیں کر سکتے. اس معاملے میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے، خصوصاً جب تفسیر بیان کرنے والا کوئی محتمم ہو، مدرسے کا ذمہ دار ہو، تو پھر ایسی چیزوں کو چھپا اڑا دیتا ہے وہ، کیونکہ عمل میں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے، مجبوری انسان سے بہت کچھ کراتی ہے، سمجھے نہیں؟ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح کو سامنے لائیں، اپنی عمل کی کوتاہی کو ہم دور کریں، تاکہ یہ تفسیر ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے بلکہ نجات کا ذریعہ بنے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور تم آج بچے ہو، کل بڑے بنو گے، تمہارے سامنے یہ مسئلہ آج ہی سے رہے گا تو کل عمل صحیح ہوگا. پہلے عمل شروع کرتا ہے مسلمان، چشمہ سو رہا ہے، اتحیات کی شکل میں بیٹھا کرو تو نیند نہیں آئے گی. ذرا چست ہو کے سنو نا، کیا چھوڑ رہے ہیں اور تم چھوڑ رہے ہو، غفلت میں سو رہے ہو. مسلمان کی، عام مسلمان ہو یا مدرسے والے مسلمان ہو، انجمنوں والے یا مسجدوں کے ٹرسٹی ہو یا جو بھی ہو، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ پہلے کام شروع کرتے ہیں اور جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر فتوے پوچھتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے مدینہ کے بازار میں، کسی کو دکان کھولے ہوئے دیکھا، اس کو کہا اس لائن کا مسائل کا علم سیکھا ہے جو بزنس تو کر رہا ہے؟ کہ نہیں سیکھا. بند کر تیری دکان، ہمارے مارکیٹ کو گندا کرے گا. کیا فرمایا؟ جیسے آج کی حکومتیں ہیں کہ کوئی اگر وداؤٹ لائسنس کچھ بھی بیچتا ہوا دکھا، چاہے وہ دوا بیچے، چاہے شراب بیچے، چاہے کچھ بھی بیچے، وداؤٹ لائسنس، وداؤٹ پرمیشن، تو اس کو بند کرو، اس پہ ڈنڈ لگاؤ. سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے مسلمان جو بھی کام کرنا چاہے، مدرسہ ہو، مسجد ہو، مکتب ہو یا کوئی اور تنظیم ہو، جو بھی کام کرے تو پہلے مسئلے معلوم کرے نا. ہم اس نیت سے آپ کو اتنی وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ آگے میدان میں کل تم ہوں گے، مدرسے کھولیں گے، مساجد کے ذمہ دار بنیں گے، انجمنیں کھولیں گے، بیواؤں کو راشن دیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرو گے، امت کے مختلف مصارف پر خرچ کرو گے. ہاں، من نہ کردم شما حذر بکنید، کہیں ایسا نہ ہو تم سے چوک ہو جائے، تو آج ہی سے اس کو پلے باندھ لو نا کہ بھائی کرنا ہے تو صحیح کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا ہے. امت کا بھلا اپنا برا کیوں کرنا ہے غلط طریقے پر؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ اور جو کر رہے ہیں ان سے برابر عمل نہیں ہو پایا، وہ بھی اس کی کوشش کریں کہ اپنے عمل کو سدھاریں. کل کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن آگے کو معاف نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اس معاملے میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے. بہت سے ادارے زکوٰۃ کا فنڈ وصول کر کے اس کو سال ہاں سال رکھے رہتے ہیں اور اصحاب زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. اصحاب زکوٰۃ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو دے دیا تو ہماری ادا ہو گئی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو آنکھیں سیکنے بہت مزہ آتا ہے. کتنا ہے بیلنس اپنے؟ 5 لاکھ. کتنا بیلنس ہے؟ 25 لاکھ. کتنا بیلنس ہے؟ 1 کروڑ. بعض ایسے ناعاقبت اندیش یتیم خانے والے اطراف میں ہیں کہ جو 50 لاکھ باقاعدہ جمع شدہ رقم بینک میں رکھ کر اپنا جو 50 بچوں کا خرچہ ہے یتیموں کا، اس کے سود سے چلاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہوا؟ کیا بے دینی سے دین زندہ ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ مال کو پیر ہوتے ہیں، اختیار ہمارا ہے. 4 ٹرسٹی مل گئے، انہوں نے کہا 50 لاکھ ہے، کچھ تو بھی جگاڑ کرو کہ 50 کے کتنے ہو جائے، 1 کروڑ ہو جائے. ہاں 10 ادھر دے دو، 5 ادھر دے دو، 25 ادھر دے دو، آتی رہے گی انکم. اور نتیجہ کہ پتھر بھی ادھر اور گوپھن بھی ادھر. یہ مسئلہ سمجھتے ہو؟ پتھر بھی ادھر اور گوپھن. جب نو آزمودہ ہوتا ہے کوئی تو وہ گوپھن میں یوں پتھر رکھتا ہے اور گھما کے پھینکتا ہے. تو
پتھر ادھر جاتا ہے گوپن ہاتھ میں رہتی ہے، لیکن بعض کچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھرکایا تو پتھر بھی ادھر اور گوپن بھی ادھر. ارے سمجھیں گے نہیں، یہ نفع بھی ادھر. وہ جو سود آنے کا نفع آنے کا چکر چلایا تھا ٹرسٹ نے مل کر 50 لاکھ لگا کے 1 کروڑ لگا کے، تو پتہ چلا کہ وہ مدل بھی گئی تو آئی نہیں واپس. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو رونا. اصحاب زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب ان کی رقم مصارف زکوٰۃ میں صرف ہو جائے. جمع کر کے ٹرسٹیوں نے اگر زکوٰۃ کی رقم رکھی ہے تو زکوٰۃ والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. کتنا نازک مسئلہ ہے، سمجھے؟ اور کچھ تو اس سے آگے 1.5 سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 5 لاکھ روپیہ جمع ہے زکوٰۃ کا، لیکن دینے کو دل نہیں بول رہا ہے کہ دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا. کیا ہم اس کو رولنگ کر سکتے ہیں؟ ہم 50 ہزار روپیہ غریبوں کو دے دے، جا تو رکشہ بزنس، تو بیوہ بزنس، تو لجت پاپڑ بزنس، سب کرو اور ہم کو برابر واپس دیتے رہو مدل، پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ارے سمجھے گے نہیں؟ تمہاری آئیڈیا تمہارے پاس، یہ تو مالک بنانے سے ادا ہوگی. کیا بنانے سے؟ اسی طرح بہت سے لوگ نا واقفیت سے ان لوگوں کو عاملین صدقہ کے حکم میں داخل سمجھ کر زکوٰۃ ہی کی رقم سے ان کی تنخواہ دیتے ہیں، جیسے مدرسے والے وغیرہ وغیرہ. یہ نہ دینے والوں کے لیے جائز ہے، نہ لینے والوں کے لیے جائز ہے. ایک اور سوال عبادت پر اجرت. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید کے ارشادات، اشارات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تصریحات سے یہ بات سوکھ جاتا ہے. یہ بھی کسی عبادت پر اجرت و معاوضہ لینا حرام ہے. عبادت پر، ہاں ذرا ہوش میں آ کے سنو، بہت ضروری مسئلہ ہے. مسند احمد کی حدیث میں بروایت عبد الرحمن ابن شبل منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ. اے سونے والو، کیا فرما رہے؟ اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ. قرآن پڑھو مگر اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ. اور بعض روایت میں اس معاوضے کو قطع جہنم فرمایا ہے. جو قرآن پر لیا جائے، جہنم کا ٹکڑا لیا تم نے، اس کی بنا پر فقہائے امت کا اتفاق ہے طاعات و عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں. طاعات و عبادات پر، میں تیرے بدلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ 500 روپے. میں تیرے بدلے حج کرتا ہوں تیرے باپ کے بدلے، اللہ 5 لاکھ روپے. ارے سمجھے گے نہیں؟ یہ ہیں عبادتیں. تو عبادتوں پر اجرت جائز نہیں ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صدقات وصول کرنے کا کام ایک دینی خدمت اور عبادت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قسم کا جہاد فرمایا. اس کا مقتضا یہ تھا کہ اس پر بھی کوئی اجرت معاوضہ لینا حرام ہوتا. حالانکہ قرآن نے اس صراحتاً اس کو جائز قرار دیا. زکوٰۃ کے 8 مصارف میں اس کو داخل کیا. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا، یہ سننے کی چیز ہے کہ جو عبادات فرض یا واجب عین ہے ان پر اجرت لینا قطعاً حرام ہے. جو عبادات واجب یا فرض عین ہے ان پر اجرت لینا حرام. لیکن جو فرض کفایہ ہے، جو کون سی عبادات ہے؟ فرض کفایہ ہے، ان پر کوئی معاوضہ لینا اسی آیت کے روح سے جائز ہے. فرض کفایہ کیا ہے؟ ایک کام پوری امت یا پورے شہر کے ذمہ فرض کیا گیا، مگر یہ لازم نہیں کہ سبھی اس کو کریں. جیسے جنازے کی نماز چند نے پڑھ لی تو سب نے پڑھ لی. اگر بعض لوگ ادا کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں، البتہ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے. امام قرطبی نے فرمایا اسی آیت سے ثابت ہوا کہ امامت و خطابت کا معاوضہ، سنو نہیں تو کل سے امام صاحب بوما بوم چلا پکار، امامت خطابت کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ بھی واجب علی العین نہیں امامت کرنا، بلکہ واجب علی الکفایہ ہے امامت کرنا. اسی طرح تعلیم قرآن و حدیث اور دوسری دینی علوم کا بھی یہی حال ہے کہ یہ سب کام پوری امت کے ذمہ فرض کفایہ ہے. اگر بعض لوگ کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر اس پر کوئی معاوضہ تنخواہ لی جائے تو وہ بھی جائز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فرض عین، فرض کفایہ. جی، چوتھا مصرف مصارف زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب ہے. کیا ہے؟
مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لیے ان کو صدقات دیے جاتے تھے. کیا دیا جاتا تھا؟ صدقات دیے جاتے تھے. لیکن وہ صدقہ، اچھا وہ مسلمانوں کو دیے جاتے تھے. کس کو دیے جاتے تھے؟ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد غریب ہیں تو ان کو دیتے تھے. اور غیر مسلموں کو بھی دیا گیا ہے تو وہ خمس میں سے دیا جاتا تھا. خمس الگ چیز ہے اور زکوٰۃ الگ چیز ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ زکوٰۃ میں سے کبھی کسی غیر مسلم کو نہیں دیا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ وہ لوگ جن کی دلجوئی کے لیے ان کو صدقات سے حصہ دیا جاتا تھا. عام خیال کے مطابق ان میں مسلم غیر مسلم دونوں طرح کے لوگ تھے. غیر مسلموں کی دلجوئی اسلام کی ترغیب کے لیے اور نو مسلموں کی دلجوئی اسلام پر پختہ کرنے کے لیے کی جاتی تھی. عام طور پر یہ مشہور ہے کہ ان کو رسول کریم کے عہد مبارک میں ایک خاص علت مصلحت کے لیے جس کا ذکر ابھی آ چکا ہے صدقات دیے جاتے تھے. حضور کی وفات کے بعد جبکہ اسلام کو مادی قوت بھی حاصل ہو گئی، کفار کے شر سے بچنے، نہ مسلموں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت نہ رہی. وہ علت اور مصلحت ختم ہو گئی. اس لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو بند کر دیا. اور امام ابو حنیفہ، مالک ابن انس کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا. حالانکہ یہ بات غلط ہے، منسوخ نہیں ہوا. جب ضرورت پڑے گی پھر سے دیا جائے گا نئے مسلمانوں کو، اور غیر مسلموں کو بھی دیا جائے گا. لیکن مسلمانوں کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا اور غیر مسلموں کو خمس میں سے دیا جائے گا. کائے میں سے دیا جائے گا؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پھر دیکھو غلطی ہو رہی تھی. لم یثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطى احدا من الکفار للإیلاف. سمجھ میں آیا یا نہیں ہے؟ خلاصہ یہ کہ اب دوسری بات کہ اسلام میں مد کتنی تھی. خلاصہ یہ کہ اسلامی حکومت میں 4 بیت المال 4 مدات کے لیے الگ الگ مقرر تھے. بیت المال 4 ہوا کرتے تھے اور مد بھی کتنی ہوتی تھی؟ 4. اور فقراء مساکین کا حق 4 میں رکھا گیا. کتنی مدد کی گئی فقیروں کی؟ ان میں سے پہلی 3 مدوں کے مصارف خود قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. پہلی مد یعنی خمس غنائم، خمس 5واں حصہ نکال کے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آتا تھا، اس میں سے بھی دیتے تھے، سورہ انفال میں گزرا. دوسری مد یعنی صدقات کے مصارف کا بیان سورہ توبہ کی یہ آیت ہے انما الصدقات للفقراء. سمجھ میں آیا؟ تیسری مد جس کو اصطلاح میں مال فیع سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا بیان سورہ حشر میں تفصیل سے آیا. اسلامی حکومت کی اکثر مدات فوجی اخراجات اور عمال حکومت کی تنخواہیں وغیرہ اسی مد سے خرچ کی جاتی تھی. ایک چوتھی مد ہے اور وہ چوتھی مد کیا ہے؟ یعنی لا وارث مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور خلفائے راشدین کے تعامل سے اپاہج محتاجوں لا وارث بچوں کے لیے مخصوص تھے. تو بیت المال کی کتنی مدات ہو گئی؟ 4 ہو گیا. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، مؤلفۃ القلوب کا حصہ کسی کافر کو کسی وقت بھی نہیں دیا گیا، نہ زکوٰۃ نہیں دی گئی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں. اور جن غیر مسلموں کو دینا ثابت ہے وہ صدقات و زکوٰۃ سے نہیں بلکہ خمس غنیمت سے دیا گیا، اور ابھی بھی دیا جا سکتا ہے موقع آ جائے تو. بات سمجھ میں آئی؟ اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ائمہ 4 کے نزدیک منسوخ نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ بعض حضرات نے فقراء مساکین کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں فقر و حاجت مندی کے ساتھ مشروط نہیں کیا، اور بعض نے یہ شرط کی ہے، جن حضرات نے یہ شرط رکھی ہے وہ مؤلفۃ القلوب میں بھی صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو حاجت مند اور غریب ہوں. بہرحال یہ حصہ قائم اور باقی ہے.